انٹارکٹیکا کا نام سنتے ہی ذہن میں برف سے ڈھکے پہاڑ، -80 ڈگری سیلسیس سے بھی کم ٹمپریچر اور 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والے برفانی طوفان ہی تصور میں آتے ہیں۔ یہ کانٹیننٹ انسانوں کی پہنچ سے کافی دور ہے، جس کی وجہ سے اسے سر کرنے کا اور اس کے راز جاننے کا تجسس ہر ملک کو رہا ہے۔ چاہے وہ بلڈ واٹر فالز ہوں، حیرت انگیز جانور یا برف کے نیچے چھپے ہوئے پرانے شہر، ان سب چیزوں سے جڑی کچھ ایسی میتھس اور مسٹریز ہیں جن کا جواب آج تک نہیں مل پایا۔ یہ کانٹیننٹ اس قدر خشک ہے کہ اسے ڈیزرٹ ہی مانا جاتا ہے، کیونکہ اس جگہ پورے سال میں صرف 51 ملی لیٹر بارش ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کچھ انہی مسٹریز کے بارے میں، اور ساتھ ہی وہ راز جس کی وجہ سے ہر ملک انٹارکٹیکا کا کنٹرول دیکھنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ دوستو، سب سے اہم سوال یہ ہے، آخر انٹارکٹیکا کو ڈسکور کس نے کیا؟ اب اس سوال پر بھی کئی جوابات ہیں۔ برٹشرز کا کہنا ہے انٹارکٹیکا ان کی دریافت ہے، جبکہ رشینز کا کہنا ہے سب سے پہلے انہوں نے انٹارکٹیکا پر قدم رکھا۔ لیکن آج سے کئی ہزار سال پہلے گریک فلاسفر ایرسٹوٹل نے انٹارکٹیکا کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ زمین گول ہے اور اس کے نارتھ اور ساؤتھ پول ایک دوسرے کی مرر امیجز ہیں۔ خیر، ریکارڈڈ ہسٹری میں برٹش آفیسر جیم کوک وہ پہلے انسان تھے جو انٹارکٹیکا کے قریب پہنچے، مگر 130 کلومیٹر دور سے ہی انہوں نے آئس برگ اور طوفان دیکھ کر واپسی کی راہ پکڑ لی۔ جیمز کوک کے بعد کئی لوگوں نے اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کی، مگر نام نہ بنا سکے۔ جب 19ویں صدی شروع ہوئی اور تجارت نے فروغ پکڑا تو ہر ملک بہتر ٹریڈ روٹس کی تلاش میں تھا تاکہ اکانومی کو فروغ دے سکے۔ اسی مقصد کے لیے ایکسپلوریشنز بھی عروج پر تھیں۔ اسی دوران 1819 میں رشین امپائر کی جانب سے فیبین کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ دنیا کے سفر پر نکلیں اور نئے ملکوں اور کانٹیننٹس کا پتہ لگائیں۔ 1820 میں فیبین نے انٹارکٹیکا کو بالکل قریب سے دیکھا، مگر اس پر قدم نہ رکھا۔ ان کے بعد کافی ایکسپلوررز نے انٹارکٹیکا کا رخ کیا۔ برٹش ایکسپلورر رابرٹ اسکاٹ فالکن نے 1911 میں اپنی ٹیم سمیت انٹارکٹیکا کا رخ کیا اور اس پر اترے اور 400 میل تک کا سفر بھی کیا، مگر خراب موسم کو دیکھتے ہوئے انہوں نے واپسی کی راہ پکڑی، مگر آدھے راستے تک ہی پہنچ کر وہ طوفان کی نظر ہو گئے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد بہت سے ملکوں نے انٹارکٹیکا میں اپنی ٹیمز بھیج کر اسے کلیم کرنے کی کوشش کی۔ 1939 میں ہٹلر کے کہنے پر جرمن ایئر فورسز نے نیازی فلیگز بھی گرائے تاکہ اسے جرمنی کی پراپرٹی مانا جائے۔ دوستو، ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سے ملکوں نے یہاں ریسرچ اسٹیشنز بھی بنائے، جس کے بعد اس جگہ کے بارے میں مسٹریز سامنے آنے کی شروعات ہوئی۔ سب سے بڑی ڈسکوری یہ ہوئی کہ کئی ہزار سال پہلے انٹارکٹیکا برف سے نہیں بلکہ ہرے بھرے جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا۔ امپیریل کالج آف لنڈن کے سائنٹسٹ کے مطابق انہیں انٹارکٹیکا میں فوسل ووڈ ملی ہے، جس کی عمر کا اندازہ 90 ملین سال پہلے کا لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں کچھ انسیکٹ کے فوسلز بھی ملے جو کہ صرف گرم علاقوں میں ہی پائے جاتے ہیں، یعنی یہ ایریا ایک زمانے میں گرم ٹمپریچر پر بھی رہا ہے۔ دوسری بڑی ڈسکوری یہ تھی کہ انٹارکٹیکا کی 3 کلومیٹر برف کی تہہ کے نیچے 400 لیکس موجود ہیں جو کہ اپنا الگ ایکو سسٹم رکھتے ہیں۔ ان لیکس میں ایسے سمندری جانور ہیں جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے۔ جب اس خاص ایریا سے برف کے سیمپل لے کر انہیں اسٹڈی کیا گیا تو مختلف قسم کے وائرس، آرگینزمز اور پلانٹ کے سپورز بھی دیکھنے کو ملے، جس سے پہلی ڈسکوری صحیح ثابت ہو گئی۔ تیسری بڑی مسٹری انٹارکٹیکا میں موجود بلڈ واٹر فالز ہیں، جنہوں نے کئی سالوں تک سائنٹسٹ کو کشمکش میں مبتلا رکھا کہ آخر یہ کیا فینامنا ہے۔ حال ہی میں سائنٹسٹ نے اس بات کا جواب کھوج نکالا۔ ان کے مطابق واٹر فال کو بہت سالٹی لیک سے پانی آتا تھا، جس پر اب کئی کلومیٹر تک برف پڑ چکی ہے اور اب اس پانی میں آئرن کی کافی مقدار زیادہ ہے۔ جب وہ سطح پر آ کر پانی اور دھوپ کی وجہ سے آکسیڈائز ہوتا ہے تو اس کا رنگ بالکل زنک جیسا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ واٹر فال سرخ دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، چوتھے نمبر پر ایک بہت بڑی ڈسکوری ہے جس کے متعلق سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس برف کے نیچے ایک اینشنٹ سویلائزیشن موجود ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر بہت سے ایلین اسپیس شپس کا آنا جانا بھی دیکھا گیا ہے۔ 2016 میں گوگل ارتھ پر انٹارکٹیکا میں ہونے والی بہت سی مسٹیریس ایکٹیویٹیز بھی ریکارڈ کی گئی۔ سائنٹسٹ جہاں انہیں یو ایف اوز اور اسپیس شپس مانتے ہیں، وہیں پولیٹیکل ایکسپرٹس نے اپنی رائے دی ہے کہ یہ امریکہ اور باقی ملکوں کے خفیہ ایئر کرافٹس ہیں
جو وہ انٹارکٹیکا میں آپریشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی توجہ کے قابل ہو سکتی ہے کیونکہ ہم صدیوں سے انٹارکٹیکا پر حکومت کرنے کے لیے بہت سے ملکوں کو ہاتھ پاؤں مارتے دیکھ رہے ہیں۔ 5ویں نمبر پر انٹارکٹیکا کا پولیٹیکل فرنٹ ہے، جس کی بنیاد پر امریکہ، چائنا اور رشیا سر دھڑ کی بازی لگا کر ڈسکوریز اپنے نام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے چائنا نے انٹارکٹیکا میں کئی ریسرچ اسٹیشن کا سیٹ اپ بھی کر رکھا ہے۔ 1959 کے انٹارکٹک ٹریٹی کے مطابق کوئی بھی ملک انٹارکٹیکا میں ریسرچ تو کر سکتا ہے، مگر اسے یہ ریسرچ ڈیٹا باقی ملکوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا۔ 1992 میں US ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی سے یہ ریسرچ سامنے آئی کہ انٹارکٹیکا میں 500 بلین بیرل کے نیچرل گیس اور آئل کے ریزروائرز ہیں۔ اس کے علاوہ کئی قسم کے قیمتی میٹلز اور منرلز بھی وہاں موجود ہیں جن کا استعمال الیکٹرانک ڈیوائسز بنانے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے بڑے ممالک نے آئل گیس کے ریزروائرز میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا، کیونکہ اب دنیا آئل گیس سے شفٹ ہو کر الیکٹرانکس کی طرف آ رہی ہے۔ اسی لیے یہ ملک ان میٹلز اور منرلز کو حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، انٹارکٹیکا کی چھٹی بڑی مسٹری ہے کہ ساؤتھ اوشین، جو کہ انٹارکٹیکا کے ارد گرد ہے، دنیا کی 15% کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن کو ایبزارب کرتا ہے۔ مگر بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس اوشن کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں موجود برف اب پگھلنا شروع ہو گئی ہے اور برف کے پگھلنے سے بہت سے خزانے اب باہر آ رہے ہیں۔ جس جگہ جانے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اب وہاں کے راستے کھل رہے ہیں اور ہر ایک ملک کی خواہش ہے کہ وہ سب سے پہلے وہاں پہنچے اور نئی چیزوں کے ساتھ اپنا نام منسوب کروائے۔ دوستو، ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو انٹارکٹیکا سے جڑی ایک سنسی خیز کہانی بھی سناتے ہیں۔ 1946 میں ورلڈ وار 2 کی جیت کے بعد امریکہ نے انٹارکٹیکا پر ایک ایکسپیڈیشن بھیجا جو کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ایکسپیڈیشن تھا، جس میں 13 شپس، 13 ایئر کرافٹ اور 4700 سولجرز بھیجے گئے تھے۔ ایکسپیڈیشن کی سربراہی ایڈمرل رچرڈ کے سر تھی، جو کہ امریکن ہسٹری کے ایک عظیم ایویٹر اور ایکسپلورر تھے۔ اس ایکسپیڈیشن کو آپریشن ہائی جمپ کا نام دیا گیا اور اس آپریشن کا مقصد اس کانٹیننٹ کو ایکسپلور کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں موجود ملٹری بیسز کو بھی کھوج کر نکالنا تھا۔ اس ایکسپیڈیشن کے دوران ایڈمرل رچرڈ نے انٹارکٹیکا سے ایئر کرافٹ کے ذریعے ساؤتھ پول کے اوپر سے گزرے تو انہیں ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھنے کو ملا۔ یہ نظارہ انہوں نے اپنی پرسنل ڈائری میں لکھ رکھا تھا، جو کہ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے منظر عام پر لایا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ انٹارکٹیکا کے ساؤتھ پول میں ایک میسو ہول ہے، جہاں سے زمین کے سینٹر میں جانے کا راستہ ہے۔ جب وہ اپنے ایئر کرافٹ کو اس ہول سے گزار رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف ہریالی اور سبز گنے جنگلات ہیں۔ اسی راستے پر آگے انہیں ایک شہر بھی دکھائی دیا جو کہ کرسٹلز کا بنا ہوا تھا۔ رچرڈ کے مطابق وہاں ان کی ملاقات ایک انسان سے بھی ہوئی جسے اس نے اپنی ڈائری میں ماسٹر کے نام سے منشن کیا ہے۔ اس انسان نے رچرڈ کو بتایا کہ یہاں کے لوگ زمین پر ہونے والے نیوکلیئر ویپنز کے استعمال پر کافی کنسرنڈ ہیں۔ حال ہی میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہونے والے حملے کافی خوفناک تھے۔ انسانوں کو ایسے کام بند کر دینے چاہیے۔ اس کہانی میں کتنی سچائی ہے یہ تو رچرڈ ہی جانتے ہیں، کیونکہ وہ اس حیرت انگیز واقعے کی تفصیل اپنے اندر ہی لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، امید ہے یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو دلچسپ معلوم ہوئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔